بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو سورہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا نام سورہ زلزال ہے۔ یہ سورہ بھی عام طور سے نماز میں پڑھی اور سنی جاتی ہے، اس لیے اس کی مختصر سی تفسیر کا ارادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یعنی جب زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، جب زمین کو پوری قوت کے ساتھ ہلایا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان یعنی کافر انسان، کافر آدمی کہے گا کہ ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں سنا دے گی۔ بأن ربک اوحی لها، اس وجہ سے کہ آپ کے رب کا اس کو حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن تمام لوگ مختلف جماعتوں میں لوٹیں گے، واپس ہوں گے۔ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دکھلا دی جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، یرہ، تو اس کا ثواب دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ایک ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے۔ یہ اس سورہ کا ترجمہ ہے۔ تو پہلی آیت اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین میں سخت زلزلہ آئے۔ زلزلے دو ہیں، ایک تو علامات قیامت میں سے ہے۔ قیامت کی علامتیں جو ایک حدیث شریف میں 10 بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک علامت زلزلے کی ہے کہ قیامت کے قریب میں 3 زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ 3 زلزلے، بڑی زبردست تباہی مچے گی، پوری زمین دھنسا دی جائے گی وہاں۔ یہ 3 زلزلے تو بالکل قیامت کے قریب میں واقع ہیں۔
اور سب سے بڑا زلزلہ جو ہوگا وہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت ہو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ان کا سور جو ہے وہی ایک طرح سے زلزلہ ہو۔ لکھا ہے کتابوں میں اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو شروع میں اس کی آواز جو سور کی بڑی میٹھی بڑی شیریں ہو، ویسی آواز لوگوں نے نہیں سنی ہو۔ تو گانا بجانا اتنا عام ہوگا، لوگ گانے بجانے کے رسیا ہوں گے، اس آواز کو سن کر کے مرد عورت سب جو ہے گھروں سے نکل پڑیں گے۔ کوئی کہے گا کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے تو ادھر سے لوگ جانے لگے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ادھر سے آواز ہے ادھر سے لوگ جانے لگے۔ اس طریقے سے لوگ گھروں سے نکل کر کے اپنا اس آواز کی طرف چل دیں گے۔ لیکن جب یہ لوگ گھر سے نکلیں گے اور کچھ آگے بڑھیں گے تو آواز دھیمے دھیمے بڑی مکروہ اور سخت ہوتی جائے گی، اور اس کی سختی بڑھتی جائے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ چاہیں گے ہم اپنے گھروں کو واپس چلیں تو بڑی مکروہ آواز، بڑی ناگواری ہو رہی ہے، وہ آواز ایسی شدت پکڑ لے گی، لوگ دہشت میں اور اس سے دہل کر کے سب لوگ جہاں ہیں وہیں پہ مر جائیں گے۔ یہ قیامت کا سور ہو، اور ایک طرح سے اس زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ آسمان جو ہے وہ بھی ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آسمان ٹوٹ پڑیں گے، پہاڑ جو روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور بالکل جو ہے دنیا ویران اور برباد کر دی جائے گی۔ تو ایک زلزلہ تو وہ ہے جو قیامت کی علامتوں میں سے، اور ایک زلزلہ وہ ہے جب سارے لوگ مر جائیں گے اور دنیا ختم کر دی جائے گی تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جو سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل، دوسرا والا سور، تو وہ بھی زلزلے کے انداز میں ہو، اور اس کے اثر سے جتنے مردے ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو باس بعد الموت یعنی نفخہ ثانیہ کے وقت، یوں کہا جائے کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت جو زلزلہ آئے گا تو اس کا اس قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ یہاں پر جو بھی ہم نے سورہ پڑھی ہے یہ، تو اس میں یہ دوسرا والا جو زلزلہ ہے اس کا تذکرہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اور جو پہلا والا جو ہوگا، جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اس کا تو تذکرہ دوسری آیت کے اندر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن جو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کہ اے مخاطب تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، کہ لوگ لگتا ہے مدہوش ہیں، ڈگرا رہے ہیں ادھر ادھر، حالانکہ وہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت۔ اسی آیت میں یہ بھی ہے کہ ہر حمل والی عورت جو اپنا حمل جن دے گی، اتنی دہشت واقع ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے جس زلزلے کا تذکرہ ہے وہ زلزلہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس وقت کا زمین کو بڑی قوت کے ساتھ ہلایا جائے۔ اور ویسے بھی قرب قیامت میں زلزلے بہت آئیں گے، دیکھ لیجیے آپ زلزلے کتنے آ رہے ہیں۔ یہ زلزلے جو ہیں کیوں آتے ہیں، تو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، جب شراب نوشی، زناکاری، فحاشی، بدکاری بالکل عام ہو جاتی ہے، گانا بجانا، رقص و سرود بالکل عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین جو پیدا کی ہے تو اس کی جو رگیں ہیں زمین کی، ان رگوں کو پکڑا رکھا ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی جب غیرت کو جوش آتا ہے، غیرت حق کو جب جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے
वही ज़मीन की रगों को पकड़ के थोड़ा सा खींचते हैं, उस ज़मीन में ज़लज़ला बर्पा हो जाता है। ये मोमिन के लिए तो इताब होता है, काफिर के लिए अजाब होता है। ज़लज़ला इसलिए भेजा जाता है ताकि लोग जो है ना, जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो चौकन्ना हो जाएं, मुतनब्बे हो जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये मकसद होता है ज़लज़ला देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़लज़ला आया, सहाबे किराम मौजूद हैं, अल्लाह रसूल ने खुतबा दिया और बताया लोगों से कि कोई गुनाह ऐसा हो रहा है जिसकी बिना पर ये ज़लज़ला आया हुआ, कोई गुनाह हो रहा है, आप लोग तौबा करें। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में भी आया, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि कोई गुनाह हो रहा है जिसकी बिना पर ये ज़मीन हिलाई गई है। लोगों से कहा, लोगों तौबा करो, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं फिर इस यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं मदीना छोड़ दूँगा, चला जाऊँगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? उन्होंने वजह यही बताई थी, जब शराब नोशी आम हो जाती है, ज़िनाकारी आम हो जाती है, फहाशी बदकारी आम हो जाती है, ज़लज़ले आया करते हैं। और आज देख लीजिए ज़लज़ले कितने आ रहे हैं, कितने, ये तंबीह है अल्लाह की तरफ से। भाई मुसलमान मुतनब्बे हो जाएं, तौबा करें। नहीं मानेंगे और अपनी नींद सोते ही रहेंगे गफलत की हालत में, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह ताला ज़लज़ला भेज करके इमारतों को मुनहदिम कर दें, सारी इमारतें गिर जाएं, लोग उसमें दब जाएं हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पे सख्त ज़लज़ला आएगा, ज़मीन को सख्त जुम्बिश के साथ हिला दिया जाएगा। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने बोझ को निकाल बाहर फेंक देगी। ज़मीन का बोझ क्या है? ज़मीन के अंदर जो मुर्दे दफन हैं, या ज़मीन के अंदर जो दफीने हैं, जो ख़जाने हैं, सोने चांदी जो ज़मीन के अंदर जो है, यही ज़मीन के बोझ हैं। तो उस दिन ये होगा कि ज़मीन जो है अपने सारे दफीनों को, जो उसमें सोने चांदी वगैरह जो धातें, कीमती कीमती धातें ज़मीन के अंदर हैं वो, और जो मुर्दे हैं इसके अंदर वो, इन सब को ज़मीन बाहर फेंक देगी। लोग तो जिंदा हो जाएंगे। और जो हदीस शरीफ में यूं आता है कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि ज़मीन अपने जिगर पारे को, अपने जिगर के गोशे को, यानी सोने और चांदी की सूरत में बाहर निकालती है। जब इंसान देखेंगे कि सोने की चट्टान पड़ी हुई, आज देख लीजिए 10 ग्राम सोना कितने का, सोने की चट्टान होगी, लोग देखेंगे कहेंगे कि यही वो सोना है, यही वो माल है जिसकी वजह से मैंने अपने भाई से बिगाड़ किया था, अपना रिश्ता नाता तोड़ा था, इसी माल की वजह से। और कोई कहेगा कि यही वो माल है, यही वो सोना है जिसकी वजह से मैंने फलां का कत्ले नाहक किया था। एक चोर जब देखेगा जिसके हाथ चोरी के पादाश में काट दिए गए होंगे, वो कहेगा यही वो माल है जिसकी वजह से मैंने अपने हाथ गंवा दिए थे। और ये लोग कहेंगे, पछताएंगे, और कोई भी सोने के उस पहाड़ या चट्टान से मुतवज्जे नहीं होगा, कोई लेगा नहीं उसमें से। और उस वक्त जो है हर इंसान पे जाहिर हो जाएगा कि माल कैसी बेकदर चीज है। आज जो है माल के लिए झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, बंटवारे में थोड़ा फर्क पड़ता है तो क्या क्या होता है। और जो है एक आदमी हिर्स में आकर के किसी का माल उठा लेता है, हाथ काट लिया जाता है उसका, फिर उस दिन इसकी वक़्त नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़मीन अपने बोझ को निकाल बाहर फेंक। वक़ालल इंसानु मा लहा, तो इंसान कहेगा, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान से मुराद जो काफिर इंसान है, जो जिंदा हो चुका होगा, तो जिंदा होने के बाद भी जो ज़लज़ला आया होगा उसके आसार होंगे, उन आसार को देख करके, और ये माल जो पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, उनको देख करके बहुत हैरत के अंदाज में कहेगा कि माँ लहा, इस जमीन को क्या हो गया, इस तरीके से हिला दी गई और इस तरीके से अपने दफीनों को निकाल के बाहर फेंक। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ऐन ज़लज़ले के वक्त में रूहों को जिंदा कर दिया जाएगा और रूहें उस ज़लज़ले का मुशाहदा करेंगी और कहेंगी मारे हैरत के, ये क्या हो रहा है, ज़मीन क्यों हिल रही इस तरीके से, क्यों दफीने इसके बाहर आ रहे हैं। तो ये कंडीशन हुई। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहे, काफिर इंसान कहेगा कि मा लहा, इस ज़मीन को क्या होगा।
کیوں ہلائی جا رہی ہے؟ کیوں دفینے اس کے باہر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں سنا دے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ زمین کا اپنی خبروں کو سنانا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر جس بندے یا بندی نے جو گناہ کیا ہے یا نیکی کا کام کیا ہے، تو زمین اس دن ہر ایک کے بارے میں تاریخ کے ساتھ بتا دے گی۔ یہ کہے گی زمین کہ میری پشت پر فلاں دن فلاں وقت میں فلاں بندے نے فلاں فلاں کام کیا، فلاں بندی نے فلاں فلاں کام کیا۔ ہم جو سلام فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جو منتشر ہوتے ہیں، یہاں پہ فرض پڑھی ہے، وہاں پہ سنت پڑھی ہے، وہاں پہ نفل پڑھی ہے، کہ زمین کا ہر حصہ جہاں یہ نماز پڑھی ہے الگ الگ گواہی دے گا۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ مستحب یہ ہے، بہتر یہ کہ آدمی جہاں پر فرض پڑھ رہا ہے وہاں سے جگہ بدل کر کے پڑھے۔ یہاں فرض پڑھا تو یہاں کا حصہ الگ گواہی دے گا، وہاں جا کے سنت پڑھا ہے تو وہاں کا حصہ الگ گواہی دے گا، کہیں پہ اور کچھ پڑھا ہے تلاوت کیا ہے وہ حصہ گواہی دے گا۔ جس طرح ہماری نیکیوں کی زمین بیان کرے گی، اسی طرح ہماری برائیوں کی بیان کرے گی۔ ہم زمین کے جس کونے میں بیٹھ کر کے، گھر کے کونے میں، ندی پر جا کر کے، تنہائی میں، کھیت میں، کھلیان میں، جہاں کہیں بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، وہ زمین اس گناہ کو اس دن بیان کرے گی، بتائے گی۔ آپ یوں سمجھیے آج کے دور میں کہ ہم سبھی لوگ سی سی ٹی وی کی نظر میں ہیں۔ یہ زمین ہمارے لیے سی سی ٹی وی ہے، زمین ہمارے لیے سی سی ٹی وی ہے، یعنی ہماری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ صرف یہی آیت، اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہم گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائیں۔ جس طریقے سے کیمرہ لگا رہتا ہے نا، سالم کی دکان پہ لگا ہوا ہے اور جگہ لگا ہوا ہے، تو وہاں اس کا مال باہر پڑا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس میں سے کچھ چورا لے، اٹھا لے، کیوں؟ جانتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، میں دکھ جاؤں گا اس کو۔ یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جس زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ زمین بھی ہمارے لیے کیمرہ ہے، اور ریکارڈ کر رہی ہے ہمارے سارے اعمال کو، ساری چیزوں کو، اور میدان حشر میں یہ سب کچھ بیان کرتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی ساری خبروں کو سنا دے گی، ساری خبریں بتا دے گی۔ کس قدر رسوائی ہو! آج تو ہم اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے محلے والوں سے چھپ کر کے ندی پر چلے گئے، کہیں چلے گئے، جا کر کے بلو فلم دیکھی اور دوسرا گناہ کا کام کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو محلہ نہیں دیکھ رہا، ہمارے والدین نہیں دیکھ رہے، ہمارے گھر کے لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن زمین ریکارڈ کر رہی ہے۔ وہ تو ریل چلے گی، قرآن کہہ رہا ہے وہ ریل چلائی جائے گی، اور ہر ایک کے کالے کرتوت سامنے آئیں گے، ہر ایک کے کالے کرتوت سامنے آئیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں اس طریقے سے، ہم ان گناہوں سے توبہ کریں۔ گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو ریل سے اللہ تعالیٰ اڑا دے گا اس کو، جو ہم نے کام کیا، گناہ کیا، اس ریل سے اڑا دیا جائے گا۔ پھر اپنا وہ زمین جو ہے اپنی خبریں بیان کرے گی تو وہ ہمارا گناہ بیان نہیں کرے گی، کیونکہ ہم نے اس سے کیا کر لیا ہے؟ توبہ کر لیا۔ اس لیے توبہ اس کا مارکا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ریکارڈ سے اس کو غائب کرا دیا جائے، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے توبہ استغفار۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین جو اپنی خبریں سنائے گی، بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ، اس وجہ سے نہیں کہ زمین خود مختار ہے، نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب کا اس کو حکم ہوگا۔ آپ لوگوں کا رب حکم دے گا اس زمین کو کہ تو خبریں بیان کر کہ تیری پیٹھ پر کون کون سے نیک کام کیے گئے اور کون کون سے برے کام کیے گئے، تو زمین بیان کرنا چاہیے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں واپس ہوں گے، لوٹیں گے۔ کہاں سے؟ علماء نے لکھا ہے کہ موقف حساب سے، یعنی جہاں پہ حساب کتاب ہوگا، جب ہو جائے گا تو لوگ مختلف جماعتوں میں لوٹیں گے۔ جہنمیوں کی جماعت الگ ہوگی، جنتیوں کی جماعت الگ ہوگی، اس طرح مختلف جماعتوں میں لوٹیں گے۔
اور یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے، اس وقت جو ہے لوگ اس طرح لوٹیں گے، ایک گناہ کے کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کی ٹولی الگ ہوگی، شراب پینے والوں کی ٹولی الگ ہوگی، جوا کھیلنے والوں کی ٹولی الگ ہوگی، زنا کرنے والوں کی ٹولی الگ ہوگی، چوری کرنے والوں کی ٹولی الگ ہوگی، لوگ ٹولی ٹولی میں لوٹیں گے واپس۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ موقف حساب سے لوٹیں گے تو اشتاتا، مختلف جماعتوں میں، شرابیوں کی ٹولی الگ ہے، فلاں کی ٹولی الگ ہے، فلاں کی ٹولی الگ ہے، تہجد پڑھنے والوں کی ٹولی الگ ہے، حج کرنے والوں کی ٹولی الگ ہے، گناہ کرنے والے، نیکی کرنے والے، ان ٹولیاں الگ الگ ہیں۔ کیوں وہ لوٹیں گے، واپس ہوں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دکھلا دی جائے، ان کے اعمال کی جزا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دکھلا دیا جائے۔ نیکی کرتا تھا تو نیکی کا بدلہ جنت ہے، وہ دکھلا دیا جائے، برائی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اس کا بدلہ جہنم ہے، سزا ہے، وہ دکھلا دیا جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں، جو عمل کرتا تھا وہی عمل وہاں دکھلا دیا جائے گا۔ زنا کرتا تھا وہ عمل دکھلا دیا جائے گا، چوری کرتا تھا وہ عمل وہاں دکھلا دیا جائے گا، اور اولین و آخرین کے اجتماع میں جو ہمارے کالے کرتوت دکھائے جائیں گے لوگوں کے سامنے، کیسی رسوائی ہوگی، کیسی بے عزتی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا چاہیے ہم سب۔ ابھی تو ہم جو ہے محلے والوں سے بچنے کے لیے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن سب لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ آئیں گے، کتنی انسلٹی ہوگی۔ ہماری والدہ بھی ہوں گی، ہمارے والد بھی ہوں گے، ہمارے بھائی بھی ہوں گے، پاس پڑوس والے بھی ہوں گے، سبھی۔ اس لیے گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ چاہیے کہ توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم جو افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یہ پختہ عہد کریں کہ اب ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ آپ ان گناہوں سے بچائے رکھیے گا، جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیجئے، اس طریقے سے دعا کریں۔ اس کے بعد ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کا بدلہ دیکھے گا، اس کا نتیجہ دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ ایک ذرہ یعنی کہ ہوتے ہیں ذرہ، اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تو کیا ذرہ سب سے چھوٹی چونٹی، چونٹیاں جو ہوتی ہیں بڑی قسمیں اس کی ہیں، جو سب سے چھوٹی والی باریک باریک ہوتی ہیں ان کو ذرہ کہا جاتا ہے، ایک چونٹی کو ایک ذرہ۔ اگر وہ ترازو پہ ٹالتی رہے نا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں بھی کوئی ایسا ترازو نہیں آیا ہوگا جو اس چونٹی کو، جو انتہائی باریک ہوتی ہے، اس کو تول کے بتا سکے کہ کتنے ملی گرام یا کس کی ہے یہ۔ لیکن ترازو نہ تول سکے، اللہ کے یہاں ترازو ہے اور وہ ترازو تولے گا اس کو۔ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ اس کو وہاں پر ملنا ہے، اس کا بدلہ اس کو ملنا ہے۔ بعض ان کا ذرہ جو کہتے ہیں، یہ جو روشن دان میں دھوپ آتی ہے کمرے میں، دیکھتے ہوں گے آپ، دھوپ آتی ہے تو اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ذرات ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں جو دھوپ آتی ہے، اس میں جو ایک ہے، ایک اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ کتنا باریک ہے وہ، دیکھیے اس وقت بہت سے ذرات اس کے اندر ہیں، دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں، ابھی دھوپ آئے گی تو اس میں دکھائی پڑیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے اتنی بھی نیکی کی ہوگی وہ نیکی اس کو دکھلائی جائے گی، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے، اس کے پاس برائی ہی برائی ہو لیکن ایک نیکی اس کے پاس ہے ایمان کی۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو گرچہ اس کا ایمان کتنا ہی کمزور ہو، ذرہ کے برابر ایمان ہو، تو اس کو جہنم سے نجات ملنی ہی ملنی ہے۔ جہنم نجات کیا، اس کو ملنی ہی ملنی ہے۔ نماز چھوڑی ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے، سب سزا بھگت لے گا تو اس کے بعد ایک دن اس کی رہائی ہے جہنم سے۔ کیوں؟
اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی نے اگر ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ ملنا ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے ہیں نا، کلمہ پڑھے ہیں، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا بدلہ ہر حال میں ملنا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے وہ نیکی اس کے پاس باقی بھی رہے، یہاں سے بچ کر کے جائے بھی تب یہ ہے، اور نیکی باقی نہیں رہی۔ آپ کہیں کیسے باقی نہیں رہی؟ مثلاً وہ آدمی مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، جیسے ہماری بہت ساری بہنیں شادی کرنے کے چکر میں ہندوؤں سے مرتد ہو رہی ہیں، دو چار جملے پیار کے محبت کے سن لیے ان کے دام میں آ گئیں، اور یہ سمجھا بس یہی زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، خود مختار ہیں، جیسے چاہیں ویسے کر لیں، جس سے چاہے اسے شادی کر لیں، جیسے چاہے ویسے رہیں سہیں۔ اور دیکھو کتنی مسلمان بہنیں ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہیں، ان کی بات نہیں ہے، جس کا ذرہ برابر ایمان بچ کر کے وہاں جائے گا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم سب کو اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان بچے گا ایمانی کام کے کرنے سے، جو ایمانی اعمال ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، جو دین کے جو کام ہیں، جب آپ یہ کرتے رہیں گے ایمان انشاءاللہ بچے گا۔ اور آپ ابھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں جتنوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، جو مرتد ہوئی ہیں، ان کے گھر کا ماحول انتہائی بے دینی کا تھا، گھر میں بڑی بے حیائی تھی، دین کلمہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ویسی ہماری بہن نام کی مسلمان تھی، وہ چلی۔ حدیث شریف میں تو ہے کہ شیطان ان ایمان والوں سے مایوس ہو چکا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو مصلی، جو نماز پڑھنے والے ہیں، تو نماز پڑھنے والوں سے شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ وہ صنم کی پوجا کریں گے، مورتی کی پوجا کریں گے۔ یہ نماز ہی بہت بڑی چیز ہے آپ کو اس سے بچانے کے لیے، ارتداد سے اور کفر سے بچانے کے لیے۔ اس لیے جو ہے اس نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ بہرحال وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ لیکن شرط وہاں پر بھی ہے کہ برائی باقی رہے، اگر کسی نے توبہ کر لی تو برائی تو ختم ہو گئی، تو اب جو ہے اس کو وہاں پہ نہیں دیکھنا ہے، اس کا برائی اگر باقی نہیں، توبہ نہیں کر سکا اس برائی سے، تو وہاں جانے کے بعد اس کا اثر، اس کا نتیجہ اس کو دیکھ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم وتحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے مولا کریم، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چاہے دن کے اجالے میں کیے ہوں یا رات کی تاریکی میں، جانے میں انجانے میں، اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں مولا کریم سب کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل سے اور کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے میرے مولا پورے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ زندوں کی بھی، مردوں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے مولا کریم اس سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ العالمین اسی ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما دیجیے، اے اللہ مقدر فرما دیجیے۔ اے ہم سب کے مولا، ہم سب کے پیارے آقا، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے مولا کریم آپ بے حد قبول فرما لیجیے، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جو بھائی ہمارے اس سے دور ہیں اللہ ان کو بھی اس سے جوڑ دیجیے،
یا ارحم الراحمین ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت اور محبت پیدا فرمائیے، اس کی تلاوت کی خوب توفیق عنایت فرمائیے، اس کے احکام پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ یا العالمین العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے۔ العالمین العالمین آپ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی مرمت فرماتے ہیں۔ اے مولا کریم ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا بھی نام شامل فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین مانگنا آتا نہیں اللہ، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی جو مانگنے سے رہ گیا، بشرطے کہ ہم سب کے حق میں خیر اور بہتر ہو دین اور دنیا کے لحاظ سے، وہ سب کچھ بغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائیے۔ پلین ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم